پہ وہ کٹار نہیں ہاتھ آ سکی تو رہ گئے. خیر وہ مانا تو انہوں نے، اس کے والد نے کہا، لڑکی کے والد نے، کہ یہ ہماری بہت سی زمین ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ ہم نے ایک خاص معاہدہ کر رکھا، اس کے بہت سے سور ہیں، پورا ریوڑ ہے اس کا، تو آپ کو سور چرانے پڑیں گے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے بتا دیجئے کیسے چراتے ہیں. جید عالم. تو وہ نکل کھڑے ہوئے. اگلے دن صبح سوروں کا باڑا کھول دیا گیا ان کے آگے، وہ لے کے جنگل میں چلے گئے اور اس کو چراتے رہے. اور یہ جو تھے ان کے شاگرد، یہ روتے پیٹتے، نالہ و فریاد کرتے واپس اپنے زاویے میں، اپنے ڈیرے میں پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی ترکیب کی جائے کہ حضور کو کسی طرح سے واپس لایا جائے. لیکن یہ بیچارے تو کمزور تھے، لا نہیں سکتے تھے کسی بھی صورت میں. تو وہ رہے ان کے ساتھ، اور کبھی کبھی یہ اپنا کوئی بندہ بھیج کے ان کی حقیقت معلوم کرواتے تھے. اچھا یہ میں نے دیکھا اس قصے میں جب میں پڑھ رہا تھا اسے، کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کے استاد سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یہ اس میں اتنے نقص نہیں نکالتے جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کوئی پکڑا جائے نا بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھی ہوئی اس کے ساتھ. وہ دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں. دکھ ایک اور چیز ہے، وہ نالا و بکا شیون کرتے ہیں کہ میرا گرو، میرا استاد، میرا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. ہم خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا، بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہوا تو ہمارے بھی دکھ سے کچھ دور ہوئے اور ہمارا بھی بدلہ نکلا. وہ یہی سوچتے رہے بیچارے، اور ان کا منتہا مقصود یہ بن گیا کہ ان کو کسی طرح سے ریٹریو کرا کے وہاں سے چھڑوا کے اپنے ساتھ لے آئیں، لیکن نہیں ہو سکا. اور کہتے ہیں کہ وہ 6 یا 8 برس تک، مجھے یاد نہیں، اسی طرح رہے ایک نصارہ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور ایک نصرانی کی زندگی بسر کرتے رہے. اور ساتھ ان کا جو پیشہ تھا وہ اتنا ذلت آمیز تھا کہ اس کے آگے ان کا بس نہیں چلتا. پھر ایک بزرگ ان کے ڈیرے پہ کوئی آئے تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ گزری ہے پریشان. تو انہوں نے کہا کہ ان کی چادر ہے کوئی یہاں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. کہنے لگے کہ یہ لے جاؤ، انہی کی چادر یہ، اور ان سے کہو کہ وہ غسل کرے اور یہ اپنی چادر لپیٹ لیں، پھر دیکھیں اللہ جو مہربانی کرتا ہے. خیر اس کہانی کا اس سے یوں تعلق نہیں کہ وہ لڑکے یا وہ نوجوان یا جو شاگرد تھے ان کی چادر اپنے پیر کی لے کے گئے، وہ سورج چڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ. یہی کہا کرتے تھے میرا آپ کا کوئی رشتہ، کوئی واسطہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا انسانیت کا رشتہ اور واسطہ تو ہے، اس کو چھوڑیے، روحانیت کا نہیں رہا تو کوئی بات نہیں. آپ غسل فرمائیے اس ندی میں اور پھر اس چادر کو لپیٹ کر بیٹھ جائیے اور پھر ہمارے کچھ باتیں کیجیے. ہم آپ کے ساتھ روحانیت کی یا دین کی باتیں نہیں کریں گے، ایسے ہی باتیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے غوطہ لگایا اور جب پانی میں غوطہ لگا کے باہر نکلے اور چادر لپیٹی تو جیسے وہ رویا کرتے تھے اور شور مچاتے تھے، ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. تو پھر وہ ملے اور پھر جس طرح سے ہوا وہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. کوتاہی یہ ہوئی کہ وہ وقت پر کسی وجہ سے الرٹ نہیں رہ سکے. ہم اور آپ بھی جب الرٹ نہیں رہتے ہیں، ہمارے پاس وہ ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہے، لیکن وقت پر جب استعمال نہیں ہوتا تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں گیو وے، ہم بالکل چاروں خانے چت گر جاتے ہیں اور وہ موقع جو ہے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور یہ آتے رہتے. میرے تایا بیمار تھے اور مرض الموت میں تھے، کوما میں تھے. تو کبھی وہ کومے سے باہر آ جاتے تھے، کبھی پھر ان پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ہم بھائی بہن ایک مونڈا سا تھا وہاں بیٹھ کے اٹینڈ کرتے تھے ان کو. دیر کی بات ہے. تو میری ڈیوٹی تھی، میں اس وقت کافی بڑا تھا، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو مجھ سے وہ کہنے لگے، ہوش میں آئے، کہ یہ جو اللہ ہے یہ انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں سوری، یہ تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور گناہوں کو تو معاف کرنے میں وہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے اور غفور رحیم ہے. وہ تو آدمی مانگے تو دوں.
کہنے لگے یار یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے چہرے پہ کچھ بشاشت سی پیدا ہوئی اور میں نے ان کی خوشنودی کے لیے میں نے کہا تھا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ نے خدا نہ خواستہ کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جو آپ اتنی پریشانی کے عالم میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں, آپ تو بڑے چنگے رہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ shut up, it's nothing between you, it is between me and my God, get up. اور تو مجھے اٹھا دیا وہاں سے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہماری آپس کی باتیں, بلکہ مجھے کرنے دو ان کو. تو مجھے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یہ خیال آیا کہ اگر زندگی میں کبھی وہ کٹار یا خنجر ہاتھ سے رہ جائے اور آدمی نشانہ چوک جائے اور کبھی ہار مان جائے تو پھر آخر میں ایک بڑا ریڈیمنگ فیچر, پھر ایک بہت سکون عطا کرنے والا لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کر کے پھر اسی حالت میں آ جائے جس میں وہ رکھا گیا تھا پہلے. تو روحانیت کی دنیا کو فورٹیفیکیشن کی, اس کی پشتی بانی کے لیے یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی چوکس رہے. چوکس رہنا پڑتا ہے. جس سے آپ کارخانے میں کام کرتے ہیں نا, مشینیں چل رہی ہوتی ہیں تو خوفناک جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو چوکس رہنا پڑتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ اس کے اندر نہ آ جائے یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے. اسی طرح دنیاوی معاملات کو طے کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں میرے اوپر ایسا واقعہ یا ایسا حملہ نہ ہو جائے جس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اور جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بلند تر درجہ رکھتا ہے اور اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ وہ اس درجے کے اوپر فائق ہے, کیونکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ. اب اسی سلسلے میں مجھے یاد آیا یہ جو کٹار کی بات ہے کہ ایک اس میں بغداد میں ایک کوئی نوجوان تھا بڑا خوبصورت, نال ساز, یہ جو گھوڑوں کے نال باندھا کرتے ہیں نا, تو یہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سونوں پہ چڑھاتا بھی تھا. تو نال بناتے وقت تپتی ہوئی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا تھا اور پھر جیسے اس کو سنسی سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, اسے کوڑتے ہیں, وہ اس کو کسی سنی کے ساتھ یا جمور کے ساتھ یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا, بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس سرخ نال کو پکڑ کے یوں رکھ کے کوڑتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دیتا. تو لوگ اسے دیکھتے تھے, وہ کہتے کہ دیوانہ ہے یا اس نے کیا, اور ہاتھ پہ اسے کچھ نہیں ہوتا. تو ایک شخص آیا, اس نے باہر کا موصل کا, اس نے جب دیکھا کہ یہ جو نال بند ہے یہ اس طرح سے نال بناتا بھی ہے اور اس کا ہاتھ بھی نہیں جلتا, تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسا واقعہ. اس نے کہا کہ میں جلدی میں اٹھا لیتا ہوں اور اب مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میں پکڑ کے کوڑتا رہتا ہوں, مجھے کسی پلاس کی یا زنبور کی ضرورت نہیں پڑتی. اس نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا, یہ تو کچھ مجھے اور سی عجیب و غریب چیز لگتی ہے. وہ کچھ پہچان گیا کہ یہ کٹار بند بھائی جو ہے اس خنجر کے استعمال کو جانتا ہے اور کسی مقام پر اس نے اس خنجر کو یا اپنے ڈیفینسو ویپن کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے مناسب موقع پہ استعمال کیا, ایسے اس کا اندازہ. چنانچہ اس نے پوچھا کہ مجھے اس کا اصل بیان کریں کہ ایسے کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب کہ یہاں بغداد میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کے وہ دونوں اکٹھے فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مزگار یکا و تنہا اس بڑے پورے شہر میں رہنے لگی اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ پردے کی پڑی ہوئی اندر رہنے والی کہ میں زندگی کیسے گزاروں. تو وہ بیچاری پریدہ رنگ دریدہ منہ بار سڑک پہ نکل آئی اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے, بھوکی بھی تھی, پریشان بھی تھی, غم زدہ بھی تھی. تو وہ اس نے آ کر اس آدمی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کیا تمہارے پاس
ٹھنڈا پانی ہے پینے کو.